جو لوگ ہم بستری میں یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، تو آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ان غلطیوں پر بات کریں گے جو ہم بستری کے دوران لوگ کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں وہ اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم غلطی غیر فطری طریقے اپنانا ہے۔ اسلام نے ہمیں ازدواجی تعلقات کے بارے میں مکمل رہنمائی دی ہے اور ہمیں ہمیشہ فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ میڈیا یا غیر اخلاقی مواد سے متاثر ہو کر ایسے غیر شرعی اور غیر فطری طریقے اپناتے ہیں جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ نفسیاتی اور جسمانی نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ شوہر جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطانی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رکھیے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کریں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر یہی حکم ہے کہ مقامی مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ یہ اسے ناسان یعنی بھول پن، حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑوں سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ازدواجی زندگی میاں بیوی کے درمیان محبت، اعتماد اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن کچھ لوگ نادانی یا لاپرواہی کے باعث ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا انجام ساری زندگی پچھتاوا بن جاتا ہے۔ جو لوگ غیر اخلاقی فلموں سے متاثر ہو کر اپنے رشتے کو ان چیزوں سے آلودہ کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے اعتماد اور سکون کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز وقتی طور پر ایک خوشی کا دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ منفی ہوتے ہیں۔ ان عادتوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو جاتی ہے اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور عام غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ ازدواجی تعلقات میں دوسروں کے تجربات اور خیالات کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ منفرد ہوتا ہے اور ہر انسان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ دوسروں کی نقل کرنا نہ صرف آپ کے رشتوں کو متاثر کرتا ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ بنایا ہے اور ان تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ جب ہم ان حدود کو توڑتے ہیں تو نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ اپنے رشتے کو کمزور کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ازدواجی تعلقات کا مقصد صرف جسمانی خوشی نہیں بلکہ روحانی سکون اور محبت کا فروغ بھی ہے، لہٰذا ان تعلقات کو شریعت کے مطابق رکھیں اور ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کو اور آپ کے شریک حیات کو شرمندگی اور تکلیف میں مبتلا کریں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ انسان کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو گناہ کی طرف میل کرے گا اور آپ کے رشتے میں فتور پیدا کرے گا، لیکن ہمیں اپنے دین کے اصولوں پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شادی ایک عبادت ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنے تعلقات کو پاکیزہ رکھیں، اپنے شریک حیات کی عزت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا، پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام میں شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا گیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے لیے بھی صاف ستھرے رہنا اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، آپ سے حیض کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرو اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ جماع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، اور بیوی سے جماع کرتے وقت تمہارے وضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں اجر بھی ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوتا؟ اسی طرح وہ اسے حلال جگہ پورا کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔